اور کمانے کے ساتھ ساتھ آخرت بھی بناؤ۔ کتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، ایک قرآن کا ثواب، اور 4 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون پڑھو، ایک قرآن کا ثواب۔ اور جو صورتیں یاد ہیں انہیں دہراتے رہو، ریپیٹ کر کر کے پڑھو، چاہے پورا قرآن نہ پڑھ سکو، جو یاد ہے اس کو ریپیٹ کرتے رہو، ریپیٹ کرتے رہو۔ سب ملا کے مجموعی طور پر اتنا تو ہم پڑھ لیں کہ اگر وہ صحیح شروع سے پڑھ لیتے جاتے تو پورا قرآن ختم ہو جاتا۔ اتنا کر لو مجموعی طور پر، وہ زبانی والے سے ہی ریپیٹ کر کے، جو یاد ہے اسی کو ریپیٹ کر کے بار بار روزانہ اتنا پڑھ لو کہ ایک پارے کے برابر ہو جائے، تو رمضان میں ایک ختم کرنے کا ثواب تو مل جائے گا ہم لوگوں کو۔ اور یہ جو اللہ خاص صورتوں کا اتنا بڑا اجر عطا فرما رہے ہیں، تو وہ اجر بھی کماؤ اور ماشاءاللہ ایصال ثواب کرو۔ تمام اہل السنت والجماعت کے نزدیک قرآن مجید پڑھ کر ایصال ثواب کرنے سے مردے کو نفع ہوتا ہے اور ان کو پہنچتا ہے ثواب۔ کسی زمانے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل نہیں تھے، لیکن شافعی علماء کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ اس سے ثواب پہنچتا ہے، سب کا یہی فتویٰ ہے۔ امام ابن تیمیہ کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ قرآن پڑھ کر ثواب کر سکتے ہیں، ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ ساری امت کے علماء کہتے ہیں قرآن پڑھو، ایصال ثواب کرو، پہنچے گا مردوں کو۔ حدیث میں آتا ہے مردے قبروں میں زندہ لوگوں سے اتنی امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے پانی میں ڈوبنے والا کنارے پہ کھڑے ہوئے لوگوں سے امید لگا کے دیکھتا ہے، کوئی تو بچا لو بھائی، کوئی تو نکال لو بھائی، ڈوب جا رہا ہوں میں، ڈوب جا رہا ہوں۔ جیسا وہ ڈوبنے والا کنارے پہ کھڑے ہوئے لوگوں کو آس لگا کے دیکھ رہا ہے، ہمارے مرے ہوئے لوگ، آگے گئے ہوئے لوگ ہم لوگوں سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ اب ہم تو نہیں کر سکتے اعمال، ہمارے بچے کچھ کر کے بھیجیں گے، ہمارے بچے کچھ کما کے ہمیں بھیجیں گے، انتظار لگا کے بیٹھے ہوئے۔ ہاں ہم لوگ کیا بد نصیب ہیں کہ ہم یاد ہی نہیں کرتے، کچھ کماتے نہیں، بھیجتے نہیں۔ بھیجو بھائی، اللہ نے پیسہ دیا، پیسہ خرچ کر کے ایصال ثواب کرو۔ ہم غریب آدمی ہیں، کوئی بات نہیں، غریب نہیں ہیں ہم قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کرو، ہم نفل نماز پڑھ کے ایصال ثواب کرو، نفل روزہ رکھ کے ایصال ثواب کرو۔ رستہ چلتے چلتے رستے میں کانٹا پڑا ہوا ہے، کانچ پڑی ہوئی ہے، اس کا چھلکا پڑا ہوا ہے، تو اس کو اٹھا کے سائڈ میں ڈال دو اور یہ سوچو کہ کسی اللہ کے بندے کو کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے، کوئی گر نہ جائے، اس لیے ہٹا کے بازو میں رکھ دو، اس کا بھی ایصال ثواب کرو۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے، اس پر اللہ بخشش کر دیتے بندوں کی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ایک بندہ کہیں سے جا رہا تھا، رستے میں ایک جھاڑ تھا ببول کا، اس کی ٹہنی وزن ہو کے جھک گئی تھی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ لوگ اونٹوں پہ بیٹھ کے ادھر سے جاتے ہیں، کہیں کسی کے سر میں چوٹ نہ آ جائے، تو اس نے اتنی ٹہنی کاٹ دی اور کاٹ کے سائڈ میں ڈال دی۔ حضور نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ اللہ پاک نے اس کی مغفرت فرما دی، اس عمل کے اوپر مغفرت فرما دی، بس لوگوں کو تکلیف سے بچایا اس نے۔ کتنے بڑی بڑی نیکیاں ہیں، لیکن ہم کر سکتے ہیں، نہیں کرتے، کیونکہ ہم کو ثواب نہیں معلوم اس کا، ہم کو ثواب نہیں معلوم، حالانکہ وہ کام ہم کر سکتے ہیں، کریں، بلکہ الٹا ہم رستے میں پھینکتے ہیں۔ اگر رستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ بخشش ہو جا سکتی ہے گناہوں کی، تو رستے میں تکلیف دہ چیزیں ڈالنے کا گناہ کتنا بڑا ہوگا؟ لیکن ہم سوچتے ہی نہیں، وہاں ملگی میں بیٹھ کے چائے پیے، پھینک دیے، وہ ہم کوئی چیز کھائے ادھر روڈ پہ پھینک دیے۔ ارے بابا، راستہ صاف رکھنے کا حکم ہے، راستہ خراب کر رہے ہو تم، جس چیز کے خلاف کر رہے ہو اس سے گناہ بن رہا ہے، بیٹھے بیٹھے گناہ بن رہا ہے۔ ایسے گناہ نہیں کرو، نیکی کا کام کرو اور سوچ سمجھ کے کرو، جو بھی کرو کسی مسلمان کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے، مسلمان ہی کو نہیں، کسی انسان کو بھی ہم سے تکلیف نہ پہنچے، ایسا کام کرو، اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ایک قوم کو اوپر اس لیے عذاب آیا تھا کہ اس قوم کے لوگ رستوں میں ٹھہرتے تھے، پیغمبر نے سمجھایا، بار بار سمجھایا، نہیں مانے پیغمبر کی بات، اللہ کا عذاب آ گیا اس کو۔ ہم لوگ بھی رستوں میں ٹھہرتے ہیں،
ہم لوگ یہ ایسے کام کرتے ہیں جس سے راستہ چلنے والوں کو مشقت پیش آتی ہے، تکلیف پیش آتی ہے، ایسے کام ہم لوگ کرتے ہیں۔ سوچ سمجھ کے زندگی گزارو میرے دوستو، عزیزو، نوجوانوں، بہت تھوڑی زندگی ہماری باقی ہے، ہمیں نہیں معلوم، زیادہ سے زیادہ کوئی جیے گا 60-70 برس جیتا ہے، 80 برس جیے تو بہت بڈھا ہو گیا، اس سے بھی زیادہ جیے تو لوگ سوچتے کب تک جیتا گی انہیں بول کے سوچتے۔ زندگی اتنی اپنی ہے، 60-70 کے بیچ میں ہے، اسی زندگی کو ہماری ریگولر زندگی بولتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کی عمریں 60-70 کے بیچ میں ہے، ہم یہ مان کے چلیں ہماری زندگی اتنی گزر گئی ہے، بس اتنی ہے، اور وہ بھی نہیں معلوم کہ ہے نہیں۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو